اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حکم دیتا ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی طرف سے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نعمتیں ملیں تو نعمتوں کا شکر ادا ظاہر کرو۔ تو اس اعتبار سے آپ کو اور ہم کو اس خانقاہ کی نسبتوں کی وجہ سے جو اولیاء کی محبتوں اور ان کی نسبتوں کے سننے اور سنانے اور ان کی محبتوں میں ان کی نسبتوں کی ملی ہوئی دولتوں کی قدردانی کا مزاج بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے۔ آج یہ محفل یہاں پر ہوئی ہے، اب اس کی قدردانی یہ ہوگی کہ ہم اپنے گھروں پر بھی سیدنا معین الدین شاہ خاموش رحمۃ رضوان کے نسبت کی محفل اس لیے کہ بہت دور کے نہیں، جیسا کہ حضرت اللہ نے فرمایا کہ فاصلے بھی کم ہیں اور زمانہ بھی بہت کم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نسبتیں بہت زیادہ قریب ہیں۔ سلسلے کے اعتبار سے 5ویں 6ویں سلسلے کے ہمارے جدی بزرگ ہیں، اور ان کا نظام یہ ہے کہ آپ کے فیضان کے نظام آگے بڑھتے 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 پنجاب سے ہوتے ہوئے مانک پور اور مانک پور سے ہوتے ہوئے اور مقامات امروہہ وغیرہ کے ساتھ میں، لیکن حکم خواجہ خواجگان پر حافظ مانک پوری رحمۃ رضوان نے یہ بات فرمائی کہ تم کو دکن کی قطبیت عطا کی گئی، چنانچہ آپ دکن کو تشریف لائے، لیکن چونکہ امانت خواجہ جی کی تھی اور صابر پاک کے سلسلے صابریہ کی تھی، اس لیے آپ کے ذریعے سے صابری فیضان کو دنیا میں عام کرنے کے لیے دکن کے علاقے کو متعین کیا گیا۔ تو پھر یہ کون سا رمز ہے؟ جیسا کہ گزشتہ حدیثوں کے اندر میں آپ نے ان چیزوں کے اوپر غور کیا ہوگا کہ بالخصوص اس زمانے کے اندر میں جو وابستگان خانقاہ محمدی ہے، ان کو صرف عقیدتیں یا جو چیزیں ظاہر ہو جائے اس کی قدر یا کوئی رسم و رواج کے درجے کی باتیں مراسم کے طور پر یہ نہیں ہیں، بلکہ یہاں کے اصل فیض کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر و تدبر بھی ضروری ہے۔ ہر چیز کو لائٹ لینا یا رسمی سمجھ لینا یا اتفاقی سمجھ لینا یہ بڑی نعمتوں سے محرومی کا باعث بنتا ہے۔ شاہ خاموش رحمۃ رضوان سلسلے صابریہ کے امین تھے دکن کے علاقے میں، تو آپ کی چوکٹ یہاں پر دکن میں حیدرآباد میں قائم ہوگی، تو اس سلسلے صابریہ کے لیے سلسلے صابریہ کا فیضان تو پورے بر اعظم ایشیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے صابر پاک کا فیض، سلسلے چشتیہ صابریہ۔ تو اب شاہ خاموش رحمۃ رضوان کا نظام یہ ہے کہ آپ نے اپنی حیات ظاہرہ کے در میں مانک پور کو اور جہاں پر اور مقامات کو آپ نے سلسلے فیض سے نوازا ہے، وہیں پر دکن میں آ کر یہاں کی قطبیت کو سنبھالا، تو اس علاقے کو بھی منور کرنے کے لیے سلسلے صابریہ کے رنگ کو دینے کے لیے تقریباً 150-200 سال کے عرصے کے اندر میں وہ نظام اس طرح سے ظاہر و باہر نہیں ہو سکا۔ تو پھر یہ شاہ خاموش رحمۃ رضوان ہی کا ایک نظام تھا کہ آپ کے فیضان کا سلسلہ جو آپ کے ذریعے سے اور مقامات جو پر دور دور تک پہنچا، وہیں پر دور گئے ہوئے فیضان کو شاہ خاموش رحمۃ رضوان نے سمیٹ کر، یہ بات پہلی سے نعمت میں عرض کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پھر سے اپنے سلسلے کے فیضان کے لیے جس چوکٹ کو جس خانقاہ کو ذریعہ بنایا وہ خانقاہ محمدی ہے۔ یہ کس معنی میں ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدس اور عصمت کو مرکوز رکھنا پڑے گا، عناد اور عداوتوں کے ان قبض کی شکایتوں کو دور کرنا پڑے گا۔ شاہ خاموش رحمۃ رضوان کے اس فیض کو دور دور تک پہنچایا گیا۔ ہمارا سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے سلسلے چشتی اور صابریہ، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آگے جو بڑھا ہے، حافظ مانک پوری رحمۃ رضوان تو شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے، لیکن شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا جو سلسلہ ہے میرا شاہ بھیک ہے۔ یہ سلسلہ ہوتے ہوئے میرا شاہ بھیک جو اتر پردیش کے اندر میں آپ کی خانقاہ آپ کا فیض جاری ہے، اسی طریقے سے اور 2-3 بزرگ 4 بزرگ ہیں، ہوتے ہوئے وہ سلسلے صابریہ کا فیض جو پہنچا وہ خرجہ کے اندر میں پہنچا تھا،
صوفی عبدالصمد جو واقعتاً انہوں نے اپنی زندگی کو صوفیانہ بن کے اندر میں ایسا لگا تھا. پھر اس کے بعد قاضی شفیع صاحب قرجبی جن کی صحبت میں رہنے کا موقع بھی ہم کو ملا. عجیب صوفانیہ مزاج کہ جب ہم ان کے گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ جب کہ اس علاقے کے بڑے بڑے MLA اور کلکٹر بھی ان کے پاس وقت لے کر آتے اور ایک ایک گھنٹہ باہر کھڑے کے رہتے ہیں. دنیا سے اتنی بے نیازی, دنیا داروں سے بالکل اجتناب ہو, اور جسم کے اوپر لباس بھی بالکل صوفیانہ کہ اکثر وہ نیلے تہبند پر اور کتھائی کرتے پر رہا کرتے تھے. لیکن عالم یہ تھا کہ قاضی تھے وہ خرجہ کے, خرجہ جو علی گڑھ کا ایک بہت اہم مقام ہے, اور جن کی صحبت میں نے رہا اور کئی مرتبہ دیدار بھی کیا, آپ کے ساتھ میں کھانا بھی کھایا, ان کے گھر پر بھی پہنچا. حکیم تھے, قاضی تھے, بہت بڑے آدمی, حتیٰ کہ اجمیر شریف میں چوکی تھی ان کی مستقل. ساحل پاک کے پاس میں جا کر سالوں انہوں نے گزارا. اپنے پیر و مرشد کے حکم پر بیوی بچوں کو خرجے کو چھوڑ کر, حالانکہ قاضی القضاء تھے وہاں کے وہ, لیکن 11 سال تک ایک پہاڑ کی پٹی پر پیر و مرشد نے کہا کہ وہاں جاؤ اور وہاں پر تم کو رہنا ہے. 11-12 سال تک پلٹ کر نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر بشارت میں پیر و مرشد نے کہا کہ تمہیں پھر خرجہ میں آ کر اب کیا کرنا ہے, تو کہا کہ یہ حکمت کے چند نسخے ہیں, اس کے ذریعے سے وہاں پر اپنی چوکی کو قائم کرو. پرانا مقام, بوسیدہ مقام, بڑے بڑے دنیا دار مالدار بھی آئے, لیکن میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ ایک جھوٹی نظر بھی ان کی طرف پہ نہیں دیکھتے. عرض کیا ہوں کہ بڑے بڑے لیڈر کہنے والوں نے, انہوں نے خود کہا, یہ روایت نقل کی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس میں لوگ آتے ہیں آپ کے دیوان خانے کے اندر میں, یہ صوفے جو ٹوٹ گئے ہیں ذرا ان صوفوں کی گدیوں کو تو بدلا دیں. کہا کہ بابا تم بنا لو بلڈنگ ہے, ہم کو ضرورت نہیں ہے. ان صوفوں کو بدلنے کی جرات یہ فقیر نہیں کر سکتا. فقیر کچھ اور ہوتے ہیں, دنیا پر رال ٹپکانے والے, محلات کو دیکھ کر بوٹ نکلنے والے, ایمبیسڈر اور مرسڈیز کاروں کو دیکھ کر پھسلنے والے, دنیا داروں کی رونقوں پر خوش ہونے والے, یا پھر اس سے زیادہ برائی یہ ہے کہ ان کی دنیا کو حاصل کرنے والے. یہ فقیروں کا نظام نہیں ہے. کہا کہ خبردار دوبارہ ہم کو مشورہ نہیں دینا. تم زکی اولاد کو کہا صوفی صاحب نے, دوبارہ یہ مشورہ نہیں دینا کہ صوفوں کی گاڑی کو بدلاؤ. اگر پسند نہیں آ رہا ہے تو تمہارا آنا ہمارے پاس سے بند کر دو. زندہ ہے جنہوں نے روایت نقل کی. اصرار کیا گیا کہ کیا بات ہے, تو کہا کہ یہ ٹوٹے صوفے ہی میری موت تک میرے گھر پر رہیں گے. جن کو نہ بیٹھنا ہو, پسند نہ ہو, میرے گھر پر نہ آئے, وہ خود کی اولاد کو کہہ رہے ہیں. تو اصرار کیا گیا کہ واقعی بات کیا ہے. تو جو فقیر ہوتے ہیں وہ فقیر, ان کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں, ان کی نظر کچھ اور رہتی ہے, حقیقت کچھ اور ہے, بناوٹ کچھ اور ہے. بھائی مریدوں اور خلیفاؤں کی طرف سے پیشکش کی جا رہی ہے, استعمال کر لینا چاہیے نا, رخ بنتا ہے. یہ تقاضا تو نہیں کیا جا رہا ہے, نہیں. کہا کہ نہیں, اصرار کیا گیا. تو یہ کہا کہ ان صوفوں کو اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤں گے جس کو تم ٹوٹے ہوئے صوفے سمجھ رہے ہو. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جلوہ افروز ہوئے ان صوفوں پر. اس فقیر کو اپنی نظروں سے ہم نے دیکھا جب انتقال ہوا, تدفین میں بھی جانا ہوا تھا. وصیت کی کہ وہی میرا جو فقیری لباس تھا, صابری لباس, اسی نیل تہبند کے اندر میں چشت عرب کے کردے میں مجھے کفن دینا, اور اپنے مکان کی بھی رہبری فرما دی کہ خرجہ کے فلاں قبرستان کے فلاں مقام پر میرا مکان بننا. اور پھر کہا کہ کسی کا پیسہ میرے تدفین میں استعمال نہیں ہونا, اپنی امانت نکال کر رکھ دی. اور بھی بہت سی باتیں تھیں, لیکن وہ صوفی کامل تھے, صوفی کامل تھے. کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا, فقیرانہ زندگی گزاری, اور بس اسی حقیقت کے ساتھ تصدیق کی ہے خواجہ خواجگان نے, خواجہ غریب نواز نے, کہ وہ سلسلے صابریہ کے سچے امین تھے. بہت اچھی بات ہے, ان تک تو سلسلہ بہت باکمال رہا. جیسا کہ حضرت قبلہ متولی خانقاہ نے بھی بات کہی کہ کوئی زمانہ اولیاء سے خالی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اولیاء ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کے لیے
چاہیے، وہ صدق کی نظریں چاہیے. ان کے نظام تو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی پہچان سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ اگر ظاہر اگر کر دیا جائے اس کے باوجود آنکھ مچولی کھیلنا مجرم بن جاتے ہیں. جو آنکھ مچولی کھیلے یا دیکھ کر نظر انداز ہو جائے، محسوس اور دل اور ایمان کہنے کے نہیں یہ حق ہے، اس کے باوجود عصبیت یا انانیت یا تکبر پھر بھی انکار پر لا لے، تو پھر ان کے لیے قرآن پاک نے بہت برا لفظ استعمال کیا ہے کہ دیکھ کر انجان والے ہونے والے. کہ میرے محبوب آپ کو نہیں جانتے اسی بات نہیں، اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ عصبیت ان کے اندر میں ہے، انانیت ان کے اندر میں ہے، وہ روگ اور وہ مرض ہے جس سے وہ محروم ہوں گے. نظام تو اولیاء کا چلتا رہے گا. حضرت خواجہ سید معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فیضان سے یوپی کو منور فرمایا، گنگور شریف کو منور فرمایا. آخر میں جا کر وہ فیضان کی سوئی شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی جو ٹکی تھی، کہاں پر ٹکی تھی؟ صوفی ابھی جو نماز کیا میں کون سا تھا؟ شجرے میں ہے نا، قاضی شفیع صاحب وہاں پر پہنچی اور پہنچ کر پوری زندگی تصدیق کرنے والا میں یہاں پر موجود ہوں کہ ان کے جنازے پر بھی ہم پہنچے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جنازہ نہیں ہے بلکہ سجی سجائی دلہن ہے جو قبر میں رکھی جا رہی ہے. بالکل بے اتفاقی اور فقیرانہ مزاج. اب وہ فیضان کا وہ نظام نکل کر کسی بھی راستے سے خرجے سے نکل کر پہنچا خانقاہ محمدی کی چوکھٹ پر کہ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیضان کو وہاں پر پہنچایا تھا پھر اپنے علاقے میں قریب علی آباد کو بلا لیا. اب آپ کہیں گے کہ زیادہ خوش فہمی کے اندر میں حماقت کر رہے ہیں، کہنا ہے کافر کہہ لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بات تحدیث نعمت کے اندر میں بچے کہیں غفلت میں رہ کر محروم نہ ہو جائے. امانتاً عرض کر رہا ہوں، چاہے تمہارے کہنے سے میں اپنے کو گمراہ سمجھ لوں اور چاہے تم میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لو، مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ فیضان شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جو اپنے فیضان کو وہاں پہنچایا خرجے تک، وہاں سے پھر وہ اپنے فیضان کی چوکھٹ کو علی آباد میں قائم فرمایا اور فرما کر صرف چوکھٹ پر ختم نہیں فرمایا بلکہ اب ان باتوں کو میں اظہار تمہارے سامنے کیوں کروں کہ یہ خانقاہ محمدی کا فیضان انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ، یہ پیر کی زندگی تک یا پیر کا نظام یہ نہیں ہے، یہ نظام بلکہ یہ نظام انشاءاللہ تعالی میں قیامت چلتا رہے گا. کس طرح فیضان بڑھایا، کنہوں نے بڑھایا، کیسے چلا. اگر بات پیر کی ذات کے اوپر آتی ہے تو پیر کو تو اپنی خانقاہ کے نظام کے چلانے 50 دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن 8 خانقاہیں آج بھی اس بات کی شہادت پیش کر رہی ہے کہ 8 خانقاہوں کے اندر میں لنگر کے ساتھ میں 10 مقام کے اوپر شاہ خاموش رحمۃ رضوان اور سلسلہ صابریہ کی محفلیں اس وقت میں ہو رہی ہے، لنگروں کے ساتھ میں ہو رہی ہے. تو یہ کیا تمہارے پیر کا فیضان ہے؟ خدا کی قسم یہ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا صابری فیضان ہے. جس صابری فیضان میں صابر پاک کا دخل ہے اور صابری فیضان میں خواجہ خواجگان کا دخل ہے، خدا کی قسم نظام ان کا ہے. یہ خوش قسمتی ہماری کہ تم کو ہم کو یہ نسبتیں ملی ہوئی ہیں. اس لیے جو ان نظاموں کے ساتھ میں چل رہے ہیں اپنے کو احساس کمتری میں مبتلا مت کرو، شک میں مت رہو، ان نظاموں کو ہلکے پن میں مت لو. چلو مرید بن گئے، کچھ اور ذریعہ بن گئے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں. یہ چیزیں تو محرومی کا باعث بنے گی. ان چیزوں میں غور و تفکر اور تدبر اختیار کیا کرو کہ کس درجے کی دولت اور نعمتیں حاصل کی ہے. میں نے عرض کر دیا کہ ہماری مسجد کے ممبر کے قریب بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم صرف اپنے کو مدینے والوں کو حاضر و ناظر سمجھ کر، غوث و خواجہ کو سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر خوش ہیں کہ اولیاء کے نام لے پائے. اس سے زیادہ کی کوئی ڈگری ہم کو عادت نہیں ہے اور ہم اس کے متمنی بھی نہیں ہیں. یہی کیا کم چیز ہے. لیکن جو نظام
اس وقت میں اشارے کے درجے میں عرض کر دیتا ہوں کہ تم یہ میری ذات کو چھوڑ دو، جہنمی بول دو، بے ایمان بول دو، میں برداشت کر لوں گا اور سمجھ لو تمہارے سمجھنے سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن ایک حق کے اظہار کا اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے نظاموں کے ظاہر کرنے کے لیے کچھ پہلے سے نظام بنتے ہیں. تو شاہ خاموش رحمت الرضوان کو بھی جو جن منزلوں سے گزارا گیا اور بڑے بڑے بزرگوں کے نظام، ان کے نام لیوا سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے. جب تم مجھ کو پیر سمجھتے ہو تو پیر قسم کھلاتا ہے کہ تم بھی اپنی اوقات اس سے بڑھ کر مت سمجھو کہ ہم کو زندگی کی آخری سانس پر بھی کسی اولیاء کا نام لینے کا موقع مل جائے، ان کے نام لیوا سمجھ جائے. خدا کی قسم تمہاری ایمان پر موت ہے، تمہاری نجات ہو جائے گی اس بات کے اوپر بھی. اس لیے کہ اہل اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں. دوستوں کی دوستی وفاداری کا ثبوت ہوتا ہے. لیکن جن بزرگوں کے تذکرے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ان کی زندگیوں کے احوال کہ اکثر بڑے بزرگوں کی، آپ لوگ تو مجالس میں آنے والے ہیں، یہ بات اگر کہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ کے ذہنوں میں نہیں آئے گی، یہ بات غور نہیں کیے ہوں گے. اتنا تدبر اس نظاموں کے لیے کہاں پیدا ہوا تمہارے اندر میں؟ لیکن جتنے بڑے نظام جن کے ہاتھوں پر لیے گئے نا، ان کو شروع میں ان کے روح کے موڑنے کے لیے ایک واقعہ ضرور ملتا ہے. خواجہ خواجگان کے لیے وہ تو سلطان الہند تھے، لیکن جو چیز اس راہ کے اندر میں ظاہر کرنے کے لیے شروع میں بنی ہے، ابراہیم قندوسی جو مجذوب تھے، ہوش والے نہیں تھے، مجذوب تھے. کیا تھے؟ مجذوب تھے. ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ کھلایا اور جو کھلانا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے ہوش میں نہیں، وہ دنیا کو چلانے والے ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں ہوتے. بے وقوف کو بے وقوف سمجھتے ہیں. رخ کیسے مڑا؟ پنچکی کو چھوڑ دیا، سنجر کو چھوڑ دیا اور وہ طلب میں نکل گئے. اور نکل گئے تو کئی پیران کامل سے ملاقات ہوئی، ریاضت اور مجاہدت سب کچھ کرتے ہوئے چلے گئے. خواجہ جی کی تاریخ ہے نا، واقف ہے نا آپ لوگ. لیکن ٹرننگ پوائنٹ جو آیا ایک منصوب سے ملاقات. اسی طریقے سے بابا قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے صابر پاک کا ہے، اسی طریقے سے ہمارے شاہ خاموش جن کے نسبت کی محفل ہے، ان کی زندگی میں بیدر میں پیدا ہوئے ہیں. کرناٹک کا علاقہ ہے بیدر. بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے چونکہ حسینی ہیں، سیدی خاندان سے دیکھتے ہوئے گزر گئے. غالباً ان کا نام، وہ بزرگ کا نام بندے علی شاہ. موسیٰ خان کدھر پہنچ جا رہی ہے؟ نہیں تو نہیں بولوں، سوچ ہوش اور ہوش میں رہنا. بندے علی شاہ، علی کے بندے. بزرگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں، وہ نام ہوتے نہیں رکھ لیتے ہیں. وہ بندے علی، انہوں تو کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اللہ کا بندہ علی کا بندہ کیسے؟ ان کی شان ہوتی ہے، وہ اسی میں اللہ ملتا ہے ان کو. بندے علی شاہ بسوں پہ گزر آئے بیدر کے اندر میں. اگر بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے تو بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے تو ان کو دیکھا گھور گھور کے گیدڑوں کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے. تو شیر ہو کر کیا کہا؟ شیر ہو کر گیدڑوں کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے. طریقے زیبا ہے کہ شیر ہو کر، شیر ہو گیدڑ کے ساتھ بھی کیوں کھیل رہا ہے؟ آنکھ کھول کر دیکھی، آنکھوں سے آنکھوں پلایا اور پھر اپنے پاس ہی کچھ مٹھائی نکال کر کھلائی اور کھلا کر کہا کہ جہاں شیر ہے شیر بن. کیا ہوا اس کی پہچان؟ اس کے بعد راہ حق کی طرف ایسا پیدا ہوئی کہ اب راہ طریقت کی منزل کے پانے کے لیے اب جب آگے نکلے تو کئی مشائقین، کئی اہل اللہ اولیاء ملے. ارے کہ پاگل ہو گیا، جس کے پاس بھی کچھ خوشبو محسوس ہوئی کوئی اللہ اللہ کرے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے. کوئی بھی عامی کے پیچھے چلا جاتا ہے اور کوئی بھی چمتکار کے پیچھے گھوم جاتا ہے، دیوانہ ہے، نااہل ہے، پاگل ہے. وہ پاگل نہیں ہوتا، منزل کا وہ راستے کا سپاہی ہوتا ہے. بندے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کام کیا. ندیرہ ایملا کے جا کے اپنے بڑے بھائیوں سے ان سے کہا، راجو قطال وغیرہ ان کے بڑے بھائی ہیں اور جن کا آستانہ خلدآباد کے اندر میں ہے. آج بڑے بھائی تھے، بڑے عالم تھے اور ظاہری کمال اور قال و حال والے تھے. ان سے کہا کہ نہیں بھائی جان اب میں تو سفر کروں گا، یعنی رہو
ہوگا یہاں پر تربیت ہمارے مدرسے میں ہماری خانقاہ میں ہم دیں گے تم کو تعلیمات نہیں، اب تو مجھے جانے دو. کہا کہ جا رہے چھوٹے بھائی ہے تو ساتھ میں ایک اونٹ بھی دیا، راستے کا سفر بھی کیا، ایک آدمی کو بھی دیا. تھوڑی دور گئے کہنے لگے کہ نہ وہ یہ کہیں کوئی جھنڈ گرانے کی زبردستی کی، سنبھالنا پڑے گا نا ان کو. اب تو ہے کیوں کہ بندے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ راستہ دل کے اندر وہ دے دیا کہ اب تناہیوں کے ساتھ میں طلب حق کے ساتھ پہنچنا کہاں ہے؟ اصل چشمے پہ، اجمیر شریف کی چوکھٹ پہ خواجہ خواجگار. اب اجمیر شریف کا یوں جاتے تو منت و مرادوں کو جانا سکھایا اس کو، وہاں ان کی محبت میں وہ لینے کو کہاں جا رہا ہے؟ یہ سیدھا پہنچے شاہ خاموش احمد رضوان. کہاں پہنچے؟ اجمیر شریف. خدا کی قسم وہ چوکھٹیں مدینہ میں، ولایت ہندوستان میں کسی کو چوکھٹ کے بغیر نہیں مل سکتی، چاہے وہ قادری ہو یا نقشبندی ہو، چاہے کتنا بڑا دعویٰ کرے. لیکن راہ طریقت کی ولایت مولا علی کے نظام میں جن کو بھی سکون کے کسی باشندے کو اگر ملے گی ولایت کا ذرہ بھی، چاہے وہ سلسلہ قادریہ کا ہو یا نقشبندیہ کا ہو، لیکن اس کو جو ولایت ملے گی مولا علی بھی جو عطا کریں گے، غوث اعظم بھی جو عطا کریں گے، وہ عطا کریں گے صرف اور صرف اجمیر کی چوکھٹ سے. اور جو اجمیر کی چوکھٹ سے کٹا رہے، کاٹنے والا ہو تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ جو کٹا رہے ان کو ولایت خام خیالی ہے، دھوکہ ہے، پلندہ ہے. وہ جن کو بھی ملے گی سلسلہ قادریہ کی ولایت بھی، نقشبندیہ کی حقیقت بھی، اور کسی بھی سلسلے کی اگر ملے گی تو اس ملک میں کسی مغرور اور کسی ولی کو غریب نواز کی چوکھٹ کے بغیر نہیں ملے گی. غریب نواز ہی کے ہاتھ سے ملے گی، اگرچہ کہ اس کو اپنے پاس میں نہ بلائے لیکن اس کو نوازیں گے، کہیں سے کہیں بھی پہنچائیں گے. اب سیدھا پہنچے شاہ خاموش احمد رضوان اجمیر شریف کو، وہاں پر رہی، خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ شاہ خاموش معین الدین اجمیری احمد رضوان کی بارگاہ میں کہ وہاں پر رات کے اندھیروں میں شاہ خاموش ہمارے سرکار اپنی داڑھی سے سیڑھیوں کو صاف کرتے تھے. مغرب کے بعد میں ہمارے بچوں کو برا لگا ہوگا، یہاں پر یہ بات کہلوائی گئی کہ یہاں پر خادم بنو، چوکھٹوں کی نسبت حاصل ہے، نوازے جاؤ گے. یہاں کنو خان بن کر آؤ گے تو محروم ہو جائیں گے زندگی پر گزار کر بھی. یہاں محتاج اور فقیر بن کر آؤ اس خانقاہ کے اندر میں یا پھر خانقاہوں کے اندر میں. نتیجہ نکلا کہ رات و دن وہاں پر گزارے ہیں اجمیر شریف کی چوکھٹ پر شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد خواجہ جی کئی سال اپنے پاس رکھے شہزادے کو. اس میں کہا کہ بیٹا اب تمہیں ضرورت ہے، اب ضرورت ہے کہ تمہاری تکمیل کے لیے اب ہم حکم فرماتے ہیں کہ مانک پور جاؤ حاجی شریف کے پاس میں. مانک پور کا حکم دیا، جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، خواجہ خواجگار نے پیر و مرشد کو حضرت حاجی مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ ہمارا شہزادہ آ خیال رکھنا. یہ نظام ہوتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، تعارف کروایا جاتا ہے. یہ میرے بچوں خانقاہ محمد امارو اگر تم اپنے نظاموں کے اندر میں اگر دور اندیش اور بننا چاہ رہے ہو، کتابیں مت چھانو، تقریریں مت سنو، لیکن اس نظام میں تدبر پیدا کرو تو کچھ حاصل ہوگا. تم اپنے گھر کے خزانوں کو چھوڑ کر چابیاں گھما کر لوگوں کے خزانوں تجوریوں کو دیکھ رہے ہو تو تم چور قرار دیے جاؤ گے. تمہیں ضرورت نہیں ہے. یہاں جتنا تدبر اختیار کرو، یہاں جتنا غور و فکر پیدا کرو، اتنی تم کو خیرات ملے گی. جب مانک پور پہنچے تو حضرت حاجی شریف مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ خود استقبال کے لیے پہنچے. کہا کہ آپ استقبال کے لیے نہیں، چونکہ غریب نواز کا وہ شہزادہ ہے، بھیجا گیا ہے. استقبال کیا، خانقاہ شریف میں لے گئے، مسند پر بٹھایا، اپنے حجرے میں، حجرے خاص میں رکھا. آج بھی مانک پور کے اندر میں وہ حجرہ محفوظ ہے جو شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی شریف مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، قیام کروایا تھا. خوب نوازا. نوازنے کے بعد میں پھر پوچھا خواجہ جی کو کہ کیا کرنا چاہیے، تیار ہو چکا ہے. تو کہا کہ آگے بڑھاؤ. امر ہے کا سفر ہوا اور پھر وہاں سے پھر اور آگے بڑھی اور پھر دہلی میں بھی دہلی شریف میں آئے. بہادر شاہ ظفر بھی آپ کا منتقل بنا، بڑی نوازشیں کی. کہا کہ بادشاہوں سے ہمیں مطلب نہیں، ہم تو اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں کر کے. بہادر شاہ ظفر نے کہا، بڑی خوشامدی کی کہ آپ یہیں پر قدم رکھ جاؤ. ارے ہم اپنے کام سے مطلب ہے، تیری بادشاہ تیرے قدموں میں، تو خود بادشاہ رہنے والا نہیں ہے، ہم کو کیا تیرے بادشاہ کا بھکاری بنا رہا ہے. کس کے مال و اسباب کس کے پاس میں رہیں گے؟
جو حق والے ہوتے ہیں وہ حق کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں سے نکل کر دہلیز سے سیدھا پھر حیدرآباد دکن کو جلوہ افروز ہوئے اور یہ پھر وہاں پر خانقاہ کو قائم فرمایا. مکہ مسجد مستقل قیام ہوا. یہاں پر نظام ہفتم نے کہا کہ آپ میرے محل میں رہے تو بولے کہ فقیر محل میں کیوں رہے گا؟ تو کہا کہ میرے قریب رہے. ہم تیرے قریب کیوں رہیں گے؟ تو ہمارے قریب آ, تو بادشاہ ہوگا اپنے محل کا ہوگا, رعایا کا ہوگا. ہمارا بادشاہ تو مدینے والا, ہمارا بادشاہ تو اجمیر والا ہے. چنانچہ آپ سفر و حضر بھی کیا کرتے تھے, اجمیر شریف بھی اہتمام کے ساتھ جایا کرتے تھے, گنگوا شریف کو بھی آپ جایا کرتے تھے, علی گڑھ کو بھی جایا کرتے تھے, اور مختلف مقامات پر آپ نے سفر کیا اور مستقل نظام قائم کیا اور اپنے نظام کے سلسلے کا سلسلے صابریہ کو پھیلایا. اس کے بعد میں پھر وقت آخر پر آپ کے ساتھ میں ساری تفصیل آ چکی ہے. میرے بھائیوں, اب مجھے چاہے کافر کہو یا یہ سمجھ لو کہ خود نمائی کے لیے اپنی ایکسپوزنگ, لیکن امانت کے درجے میں میرے غریب نواز گواہ ہے, شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ گواہ ہے. یہی معاملہ کچھ اس خانقاہ کے نظام کے ساتھ نہیں ہوا. ہم تبلیغ کی دھن میں مالاپور کو پہنچے. وہاں پر جمعہ کی نماز میں چونکہ سارا علاقہ پورا عقیدت مندوں کا تھا, تبلیغ کے نام پر پہنچے, سروزہ جماعت میں پہنچے, لیکن وہاں پر ایک مصروف رہا کرتے تھے جن کو وہاں کے لوگ دیوان اور پاگل کہتے تھے. عبد المجید جانتے نا, نام کا عبد المجید تھا, مصروف تھے وہ. جب جمعہ کی نماز میں ہماری ان سے ملاقات کی تو کہا کہ کدھر یہ کئی کو بیالہ لے کے گھومنا, اس کے لیے تھوڑی ہے. ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ. اب لوگ کہنے گے جہاں چمتکار وہاں مسکر کہ دیوانے بن جاتے ہیں, کوئی بھی نیمبو پانی پہ وہ یہ نہیں. عاملوں ارے عاملوں کو تو دنیاوی مقاصد کے لیے کسی کا دام نہیں پکڑا. میں نے بہت دور رہا. میں علاج و معالجے کے نظاموں کے اندر اپنے آپ کو نہیں چڑھایا. میرے غریب نواز نے مجھے بچایا, راجہ شمالی نے بچایا. سب سے پہلے اس مصروف کی نگاہ پر پڑی اور کہا کہ کدھر گھوم رہے ہو تم؟ کہا کہ جمعہ کے بعد فلاں مقام پر آ کر ملاقات کرنا. یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 27 سال 26 سال پہلے کی بات, جب نہ باضابطہ ہاں سلسلے میں داخل ہوا تھا. حضرت جی نام الحسن صاحب کی وہ رسمی تھی بیعت, کوئی باضابطہ سلسلے کی بیعت نہیں تھی. مرید بنا, چلو مرید بن گئے تھے, لیکن اس کے بعد میں باضابطہ بیعت کا سلسلے کا جو نظام چلا, نہ کسی سے ہم وابستہ ہوئے تھے, نہ کسی کو اپنا پیر بنائے تھے. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا کہ جمعہ کے بعد فلاں مقام پر آؤ. مجذوب کی نگاہ سے ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. جب ہم وہاں پہنچے, مالاپور والوں نے کہا کہ دیوانے کی بات میں آگے انہوں کہاں ہیں, وہ جنات ان کو لے دیے سو ہے, ان سے شادی ہوگی, ان کے بچے ہیں, انہوں بھاگ گئے, ان کے پیچھے نصرت تو ہی بھاگ رہے. جا کر جو بھی ہماری ان کی بات ہوئی, ایک تاریخ ہے جو ہماری آج عرض کر رہے ہیں تاکہ روح سمجھ میں آئے, تم کو نظاموں کی اہمیت سمجھ میں آئے. اس نظاموں کو اپنی کمزرفی کی وجہ سے, اپنی کم عقلی کی وجہ سے, یا حسد اور عناد کی بنیاد پر, یا کسی اور روح کی وجہ سے نظاموں کی حقیقتوں کا انکار مت کرو. اب وہاں سے آنے کے بعد میں انہوں نے جو رخ دیا تو دیوان کی ایسی قائم کی کہ رات میں 1:30 2 بجے ان کی تلاش میں ہم گاڑی لے کر نکل جایا کرتے تھے جنگل میں, اور ان کی ملاقاتیں ہماری جنگلوں میں ہوا کرتی تھی. وہ سلسلہ تقریباً 3 ساڑھے 3 سال تک چلتا رہا. اس کے بعد ہمارا پور والوں کے وہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے, لیکن اشارہ عرض کر دیتے ہیں کہ پھر مالاپور والوں کو ہم نے کہا کہ ان کو تم دیوار اور مصروف سمجھ رہے. اگر کبھی مالاپور میں 15-20 دن میں آیا تھے تو یہ شاہی صاحب کا گاؤں ہے, ان کی جارے داری ہے, وہاں پر خوب جانتے ہیں, ان سے پوچھو بعد میں تفصیل. تو ہر گلی سے, ہر گھر سے پتھر مارتے ان کو, اور انگار کے اور بیڑی کے چن کے ان کو دیتے. جنگلوں میں رہتے تھے. اب ہم نے ان کو کہا کہ نہیں, بات یہ نہیں ہے, نہ اجناؤں کے قبضے میں ہے, نہ یہ نیمبو پانی والے ہیں, بلکہ کچھ اور ہے. یہ مجذوب ہے, یہ مجذوب ہے نوازنے کے لیے, کچھ اور ان کا نظام ہے. لوگوں نے قدر کرنی شروع کی. بیٹا کرسی لا کے کرنا, مجذوب ہے وہ, کچھ اور ہے, نوازنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ بھی ایک روح کو ڈھونڈ رہے تھے, روح کو ڈھونڈ رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, بات یہ ہے. پھر ان کے بعد ہمارے ان کے رابطے رہے. اب ظاہری طور پر ان کے تعلقات ہمارے اتنے بڑے کہ تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو ہوش میں لایا, لیکن زبان بدلی بھی تھی.
وہ تو ان کے مرنے سے 3.5 سال پہلے اجمیر شریف کو ہمارے ساتھ میں ہو گئے تھے. اس وقت میں ہم نے عرض کیا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں کہ سرکار آخری زمانہ میں ان کے لیے پریشانی ہوگی, ان کی بات کوئی سمجھ نہیں سکتے, ایک کے بٹے یہ بات ہوتی تھی نا ان کی, تو اس طرح کی بات سے کوئی پریشانی ہوگی. کل وہ ساری تفصیلات ہیں. اجمیر سے واپسی کے بعد میں فرد منزل پر مرکزی مجلس ہوتی تھی. اس مجلس کے اندر پہلی مرتبہ انہوں نے زبان کو پلٹ کر بات کرنا شروع کیا, پہلی مرتبہ. اس کے بعد پھر نظام ان کا الگ بنا. اس کے بعد پھر ہم نے ان سے پھر اس ہوش زمانے میں کہا کہ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ عادل آباد کے RTC ڈپو سے اسپیشل بسیں مالا پور کے لیے ڈالی جا رہی تھی. روزانہ سوار ہزاروں کی تعداد میں بازار لگ رہا تھا وہاں پر. جن کو جماعت کہتے تھے وہ پوری ہو جاتی. دنیا دارا تو دنیا کے کام کے لیے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں, پہنچتے نہیں پہنچتے. اور جہاں دنیا نہیں ملتی نظر آتی ہے تو گڑ کے مکھیاں وہاں پر نظر نہیں آتے. گڑ کے مکھیاں اور مکھیاں بھی دو جگہ رہتے, گڑ پر رہتے ہیں, بدبو پر رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ دنیا داری ہے تو وہ, یا دنیا حاصل ہو رہی ہے تو وہ, یا دنیا دار ہے تو وہ, وہاں پر مکھیاں نظر آئیں گے. نتیجہ نکلا کہ ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی, جب تک کسی سے باضابطہ ہماری خلافت یا باضابطہ ہم کسی کے مرید نہیں بنے تھے. یہ تاریخ کی ابتدائی 26-27 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ہم نے مذہب سے کہا کہ خلق آ رہی ہے, مسلمان برادران وطن سب کچھ ایک دن مقرر کرو اور یہاں سے تھوڑا فاصلے کے اوپر ایک مقام حافظ اسلام الدین کے کھیت کے اندر میں نشاندہی ہم نے کی اور ان سے کہا کہ یہاں پر آپ ایک کمرہ خانقاہ بناؤ. پہلی خانقاہ ہماری تاریخ کی یہ نہیں ہے یا کوئی اور نہیں بنا, یہ تو الزام ہے کہ خانقاہ ہم نے بنائی, قبضہ نصرت اور اعجاز کر دیا, یہ الزام ہے. جواب دو غوث خواجہ کو تم قیامت کے میدان میں. پہلی خانقاہ ہمارے ہاتھ کی بنی تھی اور پہلا مدرسہ اعجازی اور یعقوبی کے ہاتھ پہ بنا تھا, وہ ماداپور کا مدرسہ مدینۃ العلوم بنا تھا. اور ظرف اتنا ہم کو اپنے وراثت میں ملا ہوا ہے کہ جب مدرسے کے اہل حوالے کر دیے تو آج تک جا کر کسی کو نہیں کہ مدرسہ ہم نے قائم کیا وہاں پر. کیا ضرورت ہے؟ ظرف والے ہوتے, نادر اور حلقے نہیں ہوتے. یہ بھی ہمارا ہم کو ضرورت نہیں ہے. ایک خانقاہ کے بارے میں دعویٰ ہے تمہارا, تو پھر 8 خانقاہ کے بارے میں کیا ہے؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں کو؟ ایک خانقاہ بنا کے قبضہ کر کے دو دھوکہ لوگوں کو, دنیا چلا رہے تم. پھر 8 خانقاہ ہیں, خدا کی قسم وہ ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہے. میرے غوث خواجہ کا کرم ہے, صابر پاک کا کرم ہے, غریب نواز کا کرم ہے, جو چل رہی ہے قیامت تک چلتے رہے گی. اس نظام کو کوئی نہیں رکا سکے گا. نتیجہ نکلا کہ سب سے پہلی خانقاہ کی بنیاد ہم نے وہاں پر ڈالی اور RCC کا سلام ڈالا ہم نے وہاں پر. ڈالا کیا دعویٰ ہو جائے گا, لیکن ان کے لیے اسی نیت کے ساتھ میں کہ لوگ یہاں پر آئیں گے تو یہاں ذکر کا نظام اور یہاں پر بزرگوں کا تعارف اور یہاں پر اللہ کا نظام ہوگا. لیکن کچھ اور مسئول تھا, مجذوب اپنا جتنا کام اپنے ذمہ ہوتا کر کر چھپ جاتے ہیں, پھر ان کو چھپا دیا گیا. اس کے بعد میں پھر ظاہری طور پر ضرورت تھی کہ جس گندے نادراج سے اور جس کمزور سے کچھ نظام کو لینا ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے ظاہری سہارے کی ضرورت. تو ظاہری سہارے کے اندر میں خرجے سے کسی کو بھیج کر ظاہری سہارا ملا اور وہاں پر سہارے کے ملنے کے بعد میں لیکن ان کا نظام ہے. اور پھر اس کے بعد میں پھر سہاروں کا معاملہ کیا رہا. سہارا ایسا ملا کہ پھر بے سہارا نہیں رہے. جو ایک سہارا تھا, ایک کمزور بیل چڑھ رہی تھی, لیکن سہارا ہٹ گیا تو وہ بیل پھر اب جب ہٹ جاتا ہے وہ سہارا تو پھر وہ بے سہارا ہی درختوں پر چڑھ جاتی ہے. اس طریقے سے پھر سلسلہ قادریہ کے ادھر ان کے مرید یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے مختصر ملاقات ہوتی تھی, لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے ان کے پاس میں خلیفہ کی کمی نہیں تھی, عقیدت مریدوں کی کمی نہیں تھی. ان کے گھروں میں آ کر وہ 10-10 دن رہا کرتے تھے, بڑی خدمت کیا کرتے تھے. ان کے خلیفہ بھی تھے, لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے 15 دن پہلے سلسلہ قادریہ کی اپنے سلسلے کی جانشینی اور اجازت و خلافت اپنے پورے سلسلے کو ہمارے نام کے حوالے کیا. نصرت علی, ارشاد عالم قاری, ان کے حوالے میں اپنے سلسلے کو کرتا ہوں اور بھی یہ سلسلے کے جانشین ہوں گے.
انتقال کے بعد جب تکیہ اٹھایا گیا تو وصیت نامہ ان کی بچی کو ملا، وہ بچی ہم تک پہنچا ہوا، وصیت نامہ بھی، وہ خلافت نامہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اب کہے کہ ان کا پیر، اس نے ان کا خلیفہ نے خلافت سے نکال دیے بابا، نکلے تو اچھا ہوا نا، اٹک کے رہے تو وہیں اکڑ کر رہتے تھے، نکلے ہم نہیں، نکالنے کا یہ کرم ہے میرے غریب نواز کا، ہم اس قابل نہیں تھے کہ رکھے جائے ان کی نظروں میں، چلو بہت اچھی بات ہے، لیکن نکالے تو غوث و خواجہ سے تو نہیں نکلے، نظام سے تو نہیں نکلے، کہاں ہے وہ نظام؟ پھر پہلی خانقاہ وہاں پر بنی ان کی مرضی، لیکن وہ وہاں کی خانقاہ نظام نہیں چل سکا، اس کے بعد پھر یہ حالات بنے، اور حالات بنتے ہوئے پھر یہ خانقاہ بھی قائم ہوئی، یہاں کا نظام بھی قائم ہوا، اور پھر نظام قائم ہونے کے بعد میں اب ہماری نظر تو یہی ہوتی، ظاہری طور پر بھی کیا ہوتی کہ ہمت کو ہم کو اتنی نہیں آتی کہ چلو کسی کے مرہون منت کے اوپر کچھ ہے، ان کی خوشامدی کرو، ان کی خوشامدی کے ساتھ میں ان کو ہی نبھانے میں، نظاموں کو آزادی کے ساتھ میں نہیں۔ تو پھر میرے خواجہ جی نے وہاں سے اس سہارے کو بھی ہٹا دیا، اور ہٹا کر یوں فرمایا، ہم نے کہا کہ مدینے کی چوکھٹ کے لیے کوئی نیبو پانی علاج و معالجے کے لیے آپ سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آخری گفتگو میں ہم نے بالکل 3 باتیں صاف صاف عرض کر دی تھی کہ علاج معالجہ دنیا نہیں ہے، اگر منشا ہماری منزل میں کھوٹا ہونا ہے تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خانقاہ اور مسجد نہیں، کبھی جمعہ بھی پڑھ کر نہیں دیکھیں، کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی واسطہ نہیں، لیکن منزل کھوٹی نہیں ہونا۔ دوسری بات ہم نے اعلان یہاں پر کہہ دی، اگر ہماری منزل کھوٹی ہونے کے قدر میں خلیفہ اور مرید بن کے اس واسطے تکبر میں آ کے ہمارے مریدوں کو نظر انداز کر رہے، آج سے میرا کوئی مرید نہیں، میرا کوئی خلیفہ نہیں، کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں پہچانتا، مگر میری منزل کھوٹی نہیں ہونا۔ تیسری بات، اگر اس سے آگے بھی زیادہ تکبر آ گیا، زیادہ مریدہ بن گئے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس الزام کے لیے کہ آپ کی دامن کو ہم نے مدینے کی چوکھٹ کے لیے اختیار کیا، اگر میرے لیے یہ منزل میں کھوٹا بننا، عادل آباد میں رہنا ہے، اللہ رسول غوث و خواجہ گواہ ہے کہ عرض کر دیا میں کہ آپ اللہ رسول اور غوث و خواجہ کو گواہ رکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے عادل آباد کے دور کسی پہاڑ پر بٹھا دو، واپس عادل آباد کی صورت نہیں دیکھوں گا، میری منزل مجھے کھوٹی نہیں ہونا۔ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، میرے کو نہیں بولتے کہ ہم بات ماں کی ماں، ہاں لگے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں تیسرا دن تھا کہ میرے غریب نواز نے کہا کہ بیعت کیا کی تھی، دامن تھاما رسول کا، تو مرید اپنی نیت میں خراب نہیں تو اس کی منزل کھوٹی نہیں ہوتی، اگر مرید کی نیت خراب ہو تو اس کو کوئی فیض، کوئی ولی اور کوئی اولیاء بھی اس کو سنبھالتا نہیں ہے، لیکن نظام ہمارا ہے، ہم تم کو اپنی چوکھٹ دیتے ہیں، اب تم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس 5ویں دن خانقاہ میں نے قدم رکھا، اور یہاں پر پھر نظام کو، اب نظام کسی اور کا سمجھنے کے بجائے میں نے غریب نواز کا نظام سمجھا، اور اس کی کرامت و شرافت ہے کہ سارے سلسلے پھر یہاں سے جڑتے چلے گئے۔ میں خلافتوں کے لینے کے لیے کسی کے پاس میں نہیں گیا، لیکن دنیا کے بڑی بڑی خلافت والے، چاہے وہ صوفی نگر کے پیر صاحب کیوں نہ ہو، قابل قدر ہے، عثمان آباد کے صوفی صاحب کیوں نہ ہو، قابل قدر ہے، وہ میرے بزرگ ہے، سر کے تاج ہے، لیکن انہوں نے نہ کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں، بلکہ انہوں نے خود نے ظاہری طور پر بھی خلافتوں کو لا کر دیا۔ اب یہ تو ظاہری چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن باطنی نوازشیں ظاہر میں کہا کہ تو باطنوں میں بھی تو کچھ راز ہو گیا نا، تم کیوں رازدار بنے گے؟ میں کیوں، کیا تمہارا پابند ہوگی میں تم کو راز دوں ساری باتوں کا؟ لیکن اللہ کے واسطے میرے بچوں، اس نظام کے معاملات کے اندر میں لائٹ مت لو، عام خانقاہوں کی طرح سے، عام سلسلوں کی طرح سے اس نظام کو سمجھ کر محروم نہ ہو، اس لیے کہ بڑی نعمت اگر اس کی ناقدری ہوتی ہے تو اس کی ناقدری پر عذاب اور وبال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کے صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلے ساوریہ، سلسلے چشتیہ اور قادریہ اور جامع السلاسل کا نظام ہے، اور یہ نظام اسی قدر کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ اس لیے ہر اولیاء کی نسبتوں کی محفل کا یہاں پر گلشن کھلتا ہے، اور آنے والوں کو ہر اولیاء کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے، پنجتن پاک کی عظمتیں یہاں سے ملتی ہے، نالائن پاک مصطفیٰ کی خیرات یہاں سے ملتی ہے، تم کو نہیں تمہاری نسلوں کو بھی نوازا جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ ان نظاموں کی ہم کو آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔